یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ جو کھچے آ رہے ہیں، آپ کے دلوں میں جو اللہ نے محبت حسین ڈالی ہے، یہ میں اور آپ جو تیار ہیں کہ اب بیٹھنا ہے اور سننا ہے اور زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زندگی اور آپ کی قربانی پر غور کرنا ہے، یہ در حقیقت یہ نسیان سے نکالنے کا ایک واضح، روشن، مضبوط عمل ہے۔ کسی طرح تم بھولنے کی کیفیت سے باہر آ جاؤ۔ لہذا قرآن مجید نے آواز دے کر کہا ذکرہم بایام اللہ، توجہ، سورہ مبارکہ ابراہیم، ذکرہم بایام اللہ، اے میرے حبیب انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ یہ اللہ کے دن کون سے ہیں جنہیں یاد کروایا جائے گا؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ اللہ کے دن ہیں، ہم تو انہیں دن کہتے ہیں۔ یوم کی جمع ایام، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 29 یا 30 دن، چاند کے حساب سے، سال میں 365 دن، یہ دن ہے۔ ہفتہ کوئی معتبر ہے، منگل کوئی معتبر ہے، بدھ کوئی معتبر دن ہے، یہ اللہ کے دن ہے۔ اور اللہ، میرا آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ دن ہمارا اچھا گزرے، دن اچھا تمام ہو۔ اللہ کے دنوں میں ایک دن عاشور کا دن ہے، جس دن اللہ کی توحید چمکتی ہے، جس دن اللہ کی وحدانیت روشن ہوتی ہے، جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ کتابی اور آسمانی پیغامات میں اللہ سمجھانے والے اور ہیں، مگر کردار سے اللہ سمجھانے والے نبی اور آل نبی ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ پھر حکم یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اپنی حیثیت سے، اور اللہ جب ہمارا ذکر کرے گا تو اپنی حیثیت سے۔ اور ہمارا کیا ذکر ہے؟ ہم تو سب سے افضل ترین ذکر یعنی نماز میں ہی 50 جگہ دماغ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذکر کیا ذکر ہے؟ ذکر تو ان کا ہے جو خود ذکر بن گئے۔ اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ خود وہ ذکر بن گئے۔ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا۔ ان کا قافلہ کچھ آگے جا رہا تھا اور میرا قافلہ کچھ عقب میں تھا۔ میرے غلام، میرے خادم جب مجھے بتاتے تھے کہ اب حسین ابن علی نے قافلہ روک دیا ہے تو میں بھی روک دیتا تھا تاکہ ان کے عقب میں ہی رہوں، ان کے پیچھے چلوں۔ کہتے ہیں آدھی رات میرے خادم نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں، مصلی ہاتھ میں ہے اور بیابان میں جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے خیمے سے نکلا اور حسین کے پیچھے پیچھے میں چلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اندھیرے بیابان میں حسین ابن علی نے مصلی بچھا دیا اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نماز شب کی آخری رکعت میں جب حسین ابن علی نے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے وہی آواز سنی جو حسین بول رہے تھے۔ جو خود اللہ کا ذکر بن جائیں، اتنا جنہوں نے ذکر کیا ہو۔ حکم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، رصد اور طلب کا فلسفہ میرے جوانوں کے ذہنوں میں ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں اس چیز کی رصد ہوتی ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ جو چیز مانگی جاتی ہے وہی چیز دکان پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ جس کے خریدار ہوتے ہیں اسی کو دکان پہ لا کے سجایا جاتا ہے کہ اس کے خریدار موجود ہیں۔ توجہ، اب ایک جملہ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اب میرا
मोहतरम मजमे के साथ एक सवाल, हजरत इब्राहिम बुत तोड़ने गए बुत खाने में और छोटे छोटे बुतों को नाकिस करके बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। छोटे बुतों में किसी की आंख फोड़ी तो किसी का पेट फाड़ा, तो किसी का पैर तोड़ा, तो किसी का कान काटा, किसी की नाक काटी, और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। और जब आए तो उसके बाद आपने देखा कि कितना बड़ा बलवा मचा कि हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने की तैयारियां हो गई कि इसने हमारे खुदाओं की तौहीन की है, लिहाजा इसकी सजा यह है कि इसे आग में जला दिया जाए। हजरत इब्राहिम के भी तो चाहने वाले थे, वो जो हजरत इब्राहिम के चाहने वाले थे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनकी क्या आजमाइश थी। लिहाजा इतना बड़ा बलवा मचा हजरत इब्राहिम के इस काम के बाद। मेरा सवाल हजरत इब्राहिम से, ए खलील खुदा, आपके चचा ने तो कारखाना लगाया हुआ है बुत बनाने का, आप बुत खाने के बुत तोड़ कर आ गए, आपने अपने चचा का कारखाना बंद क्यों नहीं करवाया? हजरत इब्राहिम के चचा आजर, उनका कारखाना था बुत बनाने का, वो बुत बना बना के मार्केट में बेचते थे। तो हजरत इब्राहिम ने चचा का बुत खाना बंद क्यों नहीं करवाया? जाके बुत क्यों तोड़ दिए बुत खाने के? तो आवाज आएगी कि अगर ये कारखाना बंद करवा देता तो कोई और कारखाना खुल जाता। ये मसले का हल नहीं था कारखाना बंद करवाना। मैं बुत खाने में जाकर बुत तोड़ कर आया ताकि बुत साजी के साथ बुत परस्ती का मिजाज मिटे। अगर माशरे में बुत तलब ही नहीं किया जाएगा तो कारखाना तो खुद बंद हो जाएगा। अब समझ में आता है इमाम हुसैन बुरा तो यजीद को कह रहे थे, इस्लाह करने चले हैं उम्मत की। मौला आप खुद फरमा रहे हैं कि यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, तो फिर आपने यजीद की इस्लाह क्यों नहीं की? आप तो अपने खुतबे में जो पहला खुतबा इमाम हुसैन का, उसमें फरमाते हैं इन्नमा खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं। मौला बुरा तो यजीद, एक बुराई भी नहीं बताई आपने तो उम्मत की। इमाम हुसैन ने एक बुराई भी उम्मत की नहीं बताई। इमाम ने फरमाया मैं उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं, और यजीद की 10 भी बुराइयां बताई कि उसमें ये बुराइयां हैं। तो आप यजीद की इस्लाह करने क्यों नहीं गए? आप उम्मत की इस्लाह करने क्यों जा रहे हैं? हुसैन ने वही जवाब देना है जो हजरत इब्राहिम की रविश है। अगर मैंने यजीद की इस्लाह कर दी तो कल कोई और यजीद आ जाएगा। मैं उम्मत की इस्लाह कर दूं ताकि किसी यजीद को बैठने ना दे।